صبح سے دوپہر تک تمام جان نثار باری باری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حسینی پرچم اٹھائے خیموں کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ خیموں سے بار بار آنے والی الاتش کی صدا نے آپ کو لرزا کر رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے۔ سیدنا سکینہ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کی، چاچا جان کیا اب ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ کیا میرا ننھا بھائی اصغر پیاس کی وجہ سے ایسے ہی روتا رہے گا؟ چاچا جان کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ بچے کی اس درخواست پر حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی تمہارا چاچا ابھی پانی لے کر آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کا رخ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے عباس تم کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا، یا امام میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے عباس تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم حسینی خیموں کے پہرے دار ہو، تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کیا، حضور یہ ٹھیک ہے میں علمدار ہوں، مگر وہ فوج کہاں ہے جو مجھے اجازت دیجیے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت مل گئی تو حضرت عباس نے نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے اور یزید کے سپاہیوں کے پاس پہنچے اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کر فرمایا، اے بے دینو، اے بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی ہے۔ تم اس ستم و ظلم کے سبب دنیا و آخرت میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پر نادم ہو کر نواز رسول کے قدموں سے ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار آبدار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا؟ گورے بٹکنے لگے، تلواریں گرنے لگی، لینوں کے سر مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے کرتے فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ فرمایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی خشک زبان اور آہف افغان یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے خالی کوزے یاد آ گئے تو پانی فرات میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنے گورے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گورے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے جلدی جلدی پانی کا مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف گورا دوڑایا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا، اگر حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو سپہ یزید میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جائے گا۔ اس کا راستہ روکو، اس کا مشکیزہ چھین کر دو۔ پھر ہر طرف سے حملہ ہوا، مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بچوں نے علمدار کو خیموں کی طرف واپس آتے دیکھا تو سکینہ نے خوش ہو کر، بچوں دیکھو وہ میرے چاچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کے سپاہیوں نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ علم کبھی دائیں طرف جھکتا ہے تو کبھی بائیں طرف ڈگمگاتے دیکھا تو سیدنا زینب نے آواز دی، اے پیارے حسین یہ کیا ہو گیا؟ امام علی مقام نے فرمایا، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ ادھر ایک شکی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ دوسرے کندھے پر اٹھا لیا۔ پھر نوافل بن ارزق نے دائیں بازو پر برچھی سے وار کیا، وہ بھی کٹ کر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے شیر کی ہمت ملاحت فرمائیے، آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا سینہ عباس علمدار سے پار ہو گیا۔ مجاہد
بے دستہ و بے بازو کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ عباس زخمیوں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور پکارا یا اخاہ ادرکنی یا حسین، مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام رن میں تشریف لائے۔ بھائی عباس جو کہ چند سانسوں کا مہمان تھا آنکھ کھولی اور عرض کیا بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے کہ میں جو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا پورا نہ کر سکا۔ پھر آپ کی روح آپ کے بدن مبارک سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔